ویلکم بیک ناظرین. جی راج صاحب, تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسد گاہ صاحب کہ یہ جو ایشو ہے یہ قومی ایشو ہے. یہ اس میں 2 کروڑ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. وہ اس وقت سب لوگ کرتے ہیں نا کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ سیاستدان جو ہیں ہماری اپنی اپنی سیاست چمکانے کے لیے. میں یہاں میں عرض کرتا ہوں, میرا ویو یہ ہے, ہمارا ویو یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کی ریاست کو ہر صورت پہ توڑنا چاہتے ہیں, ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, جو یہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ کر رکھا ہے, وہ اس موقع پر بھی جو سو کالڈ امداد وہ دے رہے ہیں, وہ اس بدلے پر بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس امداد کو تقسیم کریں, بلکہ آپ جہاں ہم لوگ خیال میں حکومت کا جو کردار ہے پھر وہ درست ہے. میں عرض کرتا ہوں, ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ سیلاب جو ہے یہ آرٹیفیشل ہے, اور جن لوگوں نے یہاں پر ہماری قوم کو اس پانی کے ویپن سے, یعنی واٹر کو بطور ویپن استعمال کیا گیا, اب وہ ادارے جو ہیں یہ تو کانسپریسی ہے نا, اس میں ان کا یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ سروے کریں گے. کیوں انڈیپینڈنٹ سروے کریں گے؟ کیا میرے کسی ادارے کو امریکہ بھی انڈیپینڈنٹ سروے کرنے کا کیا حاصل ہے؟ رائے صاحب, ابھی انہوں نے جو بات کی کہ سیاست ہو رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں, لائر بھی ہیں, اور آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں, ہم نے دیکھا شمالی علاقہ جات میں اور جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو اس وقت پوری قوم یونائٹڈ تھی. حالانکہ دور صدر پرویز مشرف صاحب کا تھا, تب بھی ہمیں قوم اکٹھی نظر آئی, لوگوں نے دل کھول کے امداد دی. لیکن اس وقت امداد دینے کا جو تناسب تھا پاکستانی قوم کے اندر بھی, وہ ایک تو پہلے بہت کم ہے, دوسرا یہ کہ بہت لیٹ شروع ہے. اعتماد کی فضا کی کمی باوجود کہ ہم ٹاک شوز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یونائٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی, قوم اتنی موبلائز نظر نہیں آتی. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے ہمارے سیاستدان اور ہمارے حکمران ذمہ دار ہیں جو ابھی بھی اپنی سیاست کر رہے ہیں؟ جیسے میں گزارش کر رہا تھا نا کہ ہر چیز کا ثبوت تو شاید نہ ہوتا ہو, لیکن ایک ماحول ہوتا ہے, پرسیپشن ہوتی ہے, پرسیپشن میں شہادت نہیں ہوتی. بے تبارے کی جو پرسیپشن ہے اس کے ساتھ ہی ٹائی اپ ہے پرسیپشن آف کرپشن. اور ہر آدمی جو ہے, جب اب شروع میں ہیں اسٹال لگے تھے تو کئی دن اسٹال ویلے پڑے ہوئے تھے, اور سب یہ کہتے ہیں ہاں جی یہاں دیں گے تو پتہ نہیں کون کھا جائے گا. تو جب آپ وزیر اعظم کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہو کہ ایک ریلیف کیمپ لگا ہوا ہے جو, اور اس میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, تو وہ ریلیف کیمپ جو ہے وہ ایک شہادت اس بات کی ہے کہ لوگ اس کو, وزیر اعظم کو اس طرح سنجیدگی نہیں لے رہے جس طرح ایسے ماحول میں لینا چاہیے. جو دوسری پرسیپشن جو ہے وہ فار لیک آف کریڈیبلٹی, وہ ہے کرپشن کی فضا. اب الزامی گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں, لیکن ایک ایسا ماحول ہے جب سڑک پہ کھڑے ہو جائیں تو ہر آدمی کہتا ہے دوسرے کو کہ ہاں جی یہ تو کرپٹ ہے جی, اور باہر کے مالک بھی کہتے ہیں, حکومت بھی ایسے انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے, یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اٹس اے فیلئر سچویشن. اور پھر الطاف حسین بیان دے دیتے ہیں کہ ہاں جی ماشاءاللہ ہونا چاہیے, اور پھر کئی ایک سیانے بندے بھی اس کی سپورٹ کر دیتے ہیں. چلے اس بیان کی طرف بھی آتے ہیں. طارق صاحب, آپ نے کہا کریڈیبلٹی گیپ تو نہیں ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں کہ فارن ایڈ کے حوالے سے جو فارن ممالک ہیں وہ بھی حکومت پہ اعتبار نہیں کر رہے, جہاں کریڈیبلٹی موجود ہے وہ بھی اس وقت بھی ہمیں مثالیں نظر آتی ہیں. عمران خان صاحب تحریک انصاف کے, انہوں نے کال دی تو ود ان ڈیز 36 کروڑ جو ہے ان کو اکٹھا ہو گیا, اور لوگ ابھی بھی ان کو بیش بہا جو ہے امداد دے رہے ہیں. حکومت کو دینے کو کوئی تیار نہیں. کیوں حکومت کو پیسے نہیں ملے؟ حکومت کو امداد نہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پی ایم کے جو انہوں نے جو اکاؤنٹ کھولا ہے اس حوالے سے, اس کی آپ ریشو دیکھ لیں. یہ ایسے یہ باتیں بتا دیں کہ پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے, ابھی تک ابھی میرا خیال ایگزیکٹ تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ابھی ایک ہفتہ پہلے میرا خیال عمران صاحب کے علاوہ کوئی بھی ایسا سیاستدان یا حکمران نظر نہیں آیا جس نے ابھی تک قوم کو یہ بتایا ہو کہ امداد اس کے اکاؤنٹ میں آئی کتنی ہے.
وہ تو فگرز بتا رہے ہیں, وہ یہ کوئی ڈھکی چھپی ہماری گورنمنٹ نہیں, میرا خیال ہے یہ ایسن صاحب یہ شہباز شریف ان کے اکاؤنٹس میں بھی کتنے پیسے آئے ہیں, کتنے جا رہے ہیں, کوئی بات کلیئر نہیں ہے, قوم کو کچھ نہیں بتایا جا رہا. یہ ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی بندہ اس پہ شک کرتا ہے کہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے جو پیسے اکٹھے ہونے پی ایم کے اکاؤنٹ میں یا کسی بھی کھاتے میں کہ ان میں کوئی خود بد کی جائے گی, تو اتنا نیچ میں نہیں سمجھتا کوئی بندہ ہو سکتا ہے. ہمارے سامنے ماضی میں نہیں کہہ رہا, میں آج کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ اس حوالے سے سوچتا ہے تو اس کی غلط سوچ ہے. میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جو پیسے سیلاب زدگان کے لیے آئیں گے, ایک روپیہ ان کو اوپر خرچ کیا جائے گا. یعنی یہ پاسبل نہیں ہے اس میں کسی قسم کی خود بد ہو. تو یہ اچھا, مجھے اب یہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں این جی اوز بھی نظر آتی ہیں کام کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں جہاں پہ سیلاب میں اپنے افیکٹس ڈالے ہیں, لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں یا وزیر اعلیٰ صاحب ہوں, بس جہاز میں ایک آدھا کوئی دورہ نظر آتا ہے, یا جس طرح کا کیمپ خالد رانجھا صاحب نے جس کا اظہار کیا کہ جی پرائم منسٹر کو بھی ایک دھوکہ دیا گیا, اس پہ بھی ان لوگوں کے خلاف ابھی تک ایکشن نہیں ہوا جنہوں نے یہ دھوکہ دیا تھا. ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایکشن ہوگا. اور جہاں تک ابھی تک نہیں ہوا جی, اتنا ٹائم گزر گیا, ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا. اس کا تو یہ مطلب تھا کہ پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ اس طرح کا کیمپ موجود ہے اور وہ خود پھر یہاں پہ انٹینشنلی وہاں گئے تھے جبکہ ان کی نالج نہیں تھا. یہ پرائم منسٹر کو پاکستان میں دھوکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو دھوکہ دیا جائے. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ جہاز پہ وزٹ کرتے نظر آتے ہیں اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہمیں بڑے دھلے ہوئے اور بڑے اجلے کپڑوں میں وزٹ کرتے آتے ہیں ان علاقوں میں جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, پینے کو کچھ نہیں ہے, بے یارو مددگار پڑے ہیں, کیچڑ میں بالکل کیچڑ میں بالکل انوالو ہوئے ہیں. پرائم منسٹر کے کپڑے بھی صاف ہوتے ہیں, آپ کو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے بھی اس طرح کے سین نظر آتے ہیں, جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں صحیح معنوں میں جا کے امداد کر رہے ہیں. آپ کے ہمیں اراکین اسمبلی نظر نہیں آتے, آپ کے پروونشل اسمبلی کے لوگ اس طرح نظر نہیں آتے. جتنی میں اس ریشو سے بات کر رہا ہوں جس میں قوم جس تباہی میں اس وقت یعنی انوالو ہے, جس تباہی ہلاکت خیزی ان پہ آئی ہوئی ہے, جس سطح پر اس عوامی حکومت کو ان تک پہنچنا چاہیے تھا اراکین اسمبلی کو, حکمرانوں کو, وہ نہیں پہنچ رہے اور اس پہ بھی سیاست ہو رہی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ حکومت کی پارٹی سے ہیں, آپ اپنا رویہ درست کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, اب پہلے تو آپ نے سوال بہت سارے کر دیے نہیں اکٹھے. جی جی. جہاں تک تعلق ہے پی ایم کے اجلے کپڑے پہننے کا, تو کیا وزیر اعظم کپڑے پہن کے اس سیلاب میں چھلانگ لگا دیں جس میں پہلے نظر آتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں جو ان کا کام ہے ان کو وہی کرنا چاہیے. جو باقی فورسز ہیں حصے بانٹے ہوئے ہیں, ہر بندے کی ڈیوٹی بٹی ہوئی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے موقع جا کے دیکھنا ہے, حالات جا کے دیکھنے ہیں, ان کے مطابق انہوں نے بیٹھ کے مینیج کرنا ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں کیا کرنا ہے. اور انشاءاللہ وہ جو فیصلہ لیں گے وہ عوام کے حق میں فیصلہ ہوگا, ان سیلاب زدہ لوگوں کے حق میں فیصلہ ہوگا. اس پہ آپ پریشان نہ ہوں. جہاں تک تعلق میں مزید عرض کر دوں کہ ہمارے